الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کفا اذاکا، کسی کو تکلیف نہ دیجیے، کفا اذاکا، کسی کو تکلیف نہ دیجیے۔ بیسماری الموجز فی اصول فقہ جلد اول مفاہیم کے بارے میں چل رہی تھی۔ آج ہمارا جو مورد بحث ہے وہ ہے مفہوم کی چوتھی قسم ہے، الرابع مفہوم الحصر۔ مفہوم حصر کے جو مشہور ہیں وہ یہ ادوات ہیں، الا استثنائیہ ہے، حصر پر دلالت کرتا ہے، انما ہے، بل الاضرابیہ ہے، ضمیر فصل کا مبتدا اور خبر کے درمیان آ جانا، مسند الیہ پر لام کا داخل ہونا، تقدیم و حق ہو تاخیر، جس کا حق یہ ہے کہ مؤخر ہو وہ مقدم ہو جائے۔ یہ 6 ادوات حصر جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کی آگے وضاحت بیان کریں گے۔ الا استثنائیہ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو الا استثنائیہ ہے، کیا استثناء مطلقاً یا نفی کے بعد جو ہے یہ حصر کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ الا استثنائیہ حصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے آغا جان؟ یعنی مستثنیٰ من سے مستثنیٰ خارج ہے، بس مستثنیٰ من سے مستثنیٰ خارج ہے، منحصر ہے، اور کوئی فرد دوسرا اس مستثنیٰ من سے خارج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ الا استثنائیہ حصر پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ تبادر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دوسری دلیل آ جائے اور وہ مستثنیٰ کے علاوہ کسی اور فرد کو بھی خارج کر دے تو وہ مخالف شمار کی جائے گی اس ظاہر دلیل کے اس کو مخالف شمار کیا جائے گا۔ تو پس آغا جان مفہوم حصر میں سے پہلا الا استثنائیہ ہے۔ الا استثنائیہ جو ہے حصر پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں اختلاف ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کلمہ ہے انما۔ انما کلمے کی حصر پر دلالت کرنے کے لیے 2 دلیلیں دی گئی ہیں، 2 دلیلوں سے استدلال کیا گیا ہے کہ کلمہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے۔ ایک تبادر ہے، موارد استعمال جب دیکھتے ہیں انما کے تو اس سے جو تبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لغویوں کی تصریح ہے کہ انما حصر پر دلیل ہے، جیسے اظہری وغیرہ اور غیر اظہری وغیرہ ہیں، لغویوں نے تصریح کی ہے کہ کلمہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے۔ پھر آگے جو ہے مثلاً وہ جو موارد استعمال میں تبادر ہے اس سلسلے میں پھر آیات پڑھتے ہیں، جیسے آپ مثلاً دیکھیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومنین ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انحصار ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ مومنین ولی ہیں۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ انما جو ہے وہ حصر کے اوپر دلالت کرتا ہے میرا آقا جان۔ پھر تیسرا جو کلمہ ہے وہ بل اضرابیہ ہے۔ بل اضرابیہ کی بھی چند وجہ ہیں، اس کو میں تھوڑی دیر بعد میں بیان کروں گا۔ یہ جو مطلب ہے اس کو عبارت سے پہلے لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ۔ الرابع مفہوم الحصر، چوتھا مفہوم حصر ہے۔
المشہور ان للحسر ادوات منہا، مشہور یہ ہے کہ حسر کے ادوات ہیں منہا ان میں سے، اللہ استثنائیہ 2، انما نمبر 3، بل الاضرابیہ ہے نمبر 4، توسط و ضمیر الفصل بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل کا آنا ہے، 5، تعریف المسند الیہ باللام، مسند الیہ کی تعریف ہے لام کے ذریعے سے، نمبر 6، تقدیم و ما حقہ تاخیر، تقدیم و ما اس چیز کا مقدم ہونا جس کا حق تھا کہ وہ مؤخر ہو، وَإِلَيْكَ الْكَلَامُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، آپ کے لیے گفتگو اور کلام ہے فی کل واحد مِنْهَا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں۔ نمبر 1 آغا جان، اللہ الاستثنائیہ، اللہ استثنائیہ، حل الاستثناء مطلقاً او بعد النفی یدل علی الحصر، کیا استثناء مطلقاً یعنی مثبت کے بعد ہو، منفی کے بعد ہو استثناء، او بعد النفی یا نفی کے بعد جو استثناء ہے، یدل علی الحصر، حصر پر دلالت کرتا ہے، کیا استثناء مطلقاً یا نفی کے بعد حصر پر دلالت کرتا ہے، اے حصر الخروج فی المستثنیٰ، یعنی مستثنیٰ من سے مستثنیٰ خارج ہے، وعدم خروج فرد آخر عن المستثنیٰ من، اور کوئی دوسرا فرد خارج نہیں ہے مستثنیٰ من سے، فیہ خلاف، اس میں اختلاف ہے، الظاہر هو الدلالۃ علیہ، ظاہر یہ ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ حصر پر دلالت کرتا ہے، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ التَّبَادُرُ الْقَطْعِي، اور اس میں کافی ہے تبادر قطعی کافی ہے، بحیث لو دل دلیل آخر علی خروج فرد غیرہ لعد مخالفا لظاہر الدلیل، اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر ایک کوئی دوسری دلیل دلالت کرے علی خروج فرد غیر مستثنیٰ کے غیر کے فرد کے خارج ہونے پر، تو اس کو ظاہر دلیل کے مخالف شمار کیا جائے گا، فلو قال لا تعاد الصلاۃ الا من خمس، اگر کہیں، ٹھیک ہے، فلو قال اگر کہیں لا تعاد الصلاۃ، نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا الا من خمس، مگر 5 چیزوں کے ذریعے سے، الطہور والقبلۃ والوقت والرکوع والسجود، ثم قال فی دلیل آخر، پھر دوسری دلیل میں کہے کوئی بے وجوب الاعادۃ فی غیر هذه الخمسہ، کہ اعادہ کرنا واجب ہے ان 5 کے علاوہ بھی، لعد مخالفا لمفہوم، تو اس کو مفہوم کے مخالف شمار کیا جاتا ہے، المستفاد من القضیۃ الاولی، وہ مفہوم جس کا استفاد ہوتا ہے پہلے قضیے سے، ولا بد من علاج تعارض بوجہ، تو ضروری ہے کہ اس کا جو ہے تعارض کا علاج کرنا ضروری ہے، ولا بد من علاج تعارض بوجہ، ایک وجہ کے ذریعے سے اس تعارض کا علاج کرنا ضروری ہے۔ 2، کلمۃ انما، کلمہ انما ہے، استدل علی افادت للحصر بوجہین، کلمہ انما کا حصر پر دلالت کرنے کے لیے 2 دلیلوں سے استدلال کیا گیا ہے، نمبر 1، التبادر من موارد استعمالہا، انما کے استعمال کے موارد سے جو تبادر ہوتا ہے، بے تصریح اللغویین کالازہری وغیرہ، لغویوں نے تصریح کی ہے جیسے ازہری اور غیر ازہری ہیں، علی انہا تفید الحصر، کہ یہ حصر پر مفید ہے، حصر پر دلالت کرتا ہے، والتتبع فی الآیات الکریمۃ یرشدنا الی کونہا مفیدۃ للحصر، تتبع جو آیات کریمہ میں ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ انما مفید حصر ہے، اے حصر الحکم فی الموضوع، یعنی حکم کو موضوع میں منحصر کرتا ہے، وَأَحْيَانًا حصر الموضوع فی الحکم، اور احیاناً کبھی کبھی موضوع کو حکم میں منحصر کرتا ہے، اما الاول، اما پہلا جو مثلا حصر الحکم فی الموضوع ہے، فقولہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کا قول ہے، پہلی آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ راکعون در حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بتحقیق حرم علیکم تمہارے اوپر حرام ہے میتہ اور خون اور خنزیر کا گوشت۔ 3 آگا جان، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہیں جنگ کی تم سے، الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہیں نکالا تم کو گھروں سے، یہاں تک انما توجہ ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اور منع کرتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ اور نکالا تم کو گھروں سے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَقَوْلِهِ تعالیٰ، ثانی کیا تھا بھلا؟ وہ جو نہیں کہا احیاناً حصر الموضوع فی الحکم، موضوع کو منحصر کرنا حکم ہے، اس کی بات ہو رہی ہے ثانی کی۔ فَقَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ، آپ منذر ہیں، فَهُوَ بِنِسْبَةِ إِلَىٰ قَوْمِهِ منذر، فَهُوَ تو وہ جو ہے قوم کی نسبت کیا ہے، منذر ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ان پر آپ مسیطر نہیں ہیں، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْمَسُوقَةِ بِالْحَصْرِ، اس کے علاوہ آیات ہیں المسوقۃ بالحصر، ٹھیک ہے، جو حصر کے لیے لائی گئی ہیں۔ بل الاضرابیہ، تیسرا میرے آغا جان ذرا توجہ فرمائیے، مفہوم حصر میں سے تیسرا جو کلمہ ہے وہ ہے بل الاضرابیہ۔ بل الاضرابیہ کی چند وجہ ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ بل الاضرابیہ لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ جو مضرب عن ہے، جس سے اضراب ہوا ہے، وہ غفلت کی وجہ سے تھا یا سبقت لسانی ہو گئی ہے، یعنی یہ کلمہ غلط بول بیٹھے ہیں، بل کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ غلط ہو گیا ہے، مجھ سے غفلت میں ہوا تھا، بل مراد میری یہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں جانی زید بل امر، پہلے کہا زید میرے پاس آیا، زید تو آیا نہیں تھا، غفلت سے میں نے کہا تھا، سبقت لسانی ہو گئی، فوراً کہا بل امرون، ٹھیک ہے۔ یہ بل جو اس قسم کا ہے، جو غفلت اور سبقت لسانی کی دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، یہ حصر پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی یہ بل اضرابیہ جو ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو مضرب عن ہے اس کا ذکر بطور مقدمہ ہے اور تمہید ہے مضرب الیہ کے لیے، مضرب الیہ جس کی طرف اضراب ہو رہا ہے، مضرب عن یعنی جس سے اضراب ہو کے دوسری طرف جا رہے ہیں، تو مضرب عن کو جو ذکر ہے وہ بطور مقدمہ ہے اور تمہید ہے ذکر مضرب الیہ کے لیے، یہ بھی حصر پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ مثلا یہ آیہ مجیدہ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا خود کو، ٹھیک ہے نا، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کو یاد کیا، فصلی پھر نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا لیکن ترجیح دیتے ہو تم دنیاوی زندگی کو۔ اگلا جیم آگا جان یہ ہے کہ بل کو لایا جاتا ہے مقام رد اور ابطال کرنے کے لیے کہ جو چیز پہلے آئی ہے وہ باطل ہے، بل کو لایا جاتا ہے کہ پہلی چیز باطل ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ بل حصر کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہ بل جیم والا جو بتا رہے ہیں نا، ما کان فی مقام رد و ابطال ما جاء اولا، جس کو مقام رد اور ابطال کے لیے لایا جاتا ہے جو پہلے آیا، یہ حصر کے اوپر دلالت
یہ حصر کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ حصر پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو پہلے والی میں نے صورتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں وہ دلالت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بال کی پڑھ کے پھر آگے چلتے جاتے ہیں۔ بل الاضرابیہ ان الاضراب لا وجوہ، اضراب کی چاند وجہ ہیں، وجوہ ہیں۔ نمبر 1 ما کان لاجل ان المضرب عن انما اوتی به غفلتا او سبق به لسانہ۔ بل الاضرابیہ کیا ہے؟ ما کان لاجل، جو اس لیے لایا گیا ہے کہ مضرب عن یعنی وہ جس سے اضراب ہوا ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے، اس سے ہٹ رہے ہیں کہ یہ اس سے مضرب عن یعنی جس سے ہٹ جائیں کہ یہ مقصود نہیں ہے۔ مضرب عن جو ہے انما اوتی بہ، مضرب عن جو ہے آیا ہے غفلتاً، غفلت کی وجہ سے، او سبق بہ لسانہ، یا اس سے زبان جو ہے سبقت کی ہے۔ فیضرب بہا عنہ الی ما قصد بیانہ، فیضرب بہا، بل کے ذریعے سے کیا ہے گا جان؟ یضرب عنہ، بل کے ذریعے سے کیا کیا گیا ہے؟ مضرب عن سے انصراف پیدا کیا ہے، منصرف ہوئے ہیں کس کی طرف؟ الی ما قصد بیانہ، جس کا بیان مقصود ہے۔ کما اذا قال جانی زید بل امر، جیسا کہ وہ کہے جانی زید، زید میرے پاس آیا، بل امر، بلکہ امر آیا، یعنی زید جو تھا وہ غلطی سے نکل گیا تھا غفلت سے، پھر کہا بل امر۔ اذا التفت الی ان ما آتی بہ اولا صدر عنہ غفلتاً، جب وہ متوجہ ہو جائے کہ جو پہلے لایا ہے صدر عنہ غفلتاً، اس سے غفلت میں صادر ہوا ہے، فلا تدل علی الحصر، پس وہ حصر پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ بے ما کان لاجل التاکید فیکون ذکر المضرب عن کالتوطئۃ والتمہید لذکر المضرب الیہ، وہ جس کو تاکید کے طور پر لایا گیا ہے کہ مضرب عن کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، فیکون مضرب عن کا ذکر کیا ہے، کالتوطئۃ بطرہ یہ مقدمہ ہیں، والتمہید ہے لذکر المضرب الیہ، مضرب الیہ کو ذکر کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں یہ بات پہنچی یا نہیں۔ مضرب عن کون ہے؟ جس سے ہم نے دوری کی ہے، جس سے ہٹے ہیں۔ اور مضرب الیہ کون ہے؟ جس کی طرف جا رہے ہیں، ایک کو چھوڑ کے دوسری کی طرف جو جا رہے ہیں۔ تو اس دوسرے میں بتا رہے ہیں کہ بل الاضرابیہ جو ہے تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، ما کان لاجل تاکید، تاکید کی خاطر ہے۔ فیکون ذکر المضرب عن، مضرب عن کو ذکر جو ہے کالتوطئۃ برائے تمہید ہے، ٹھیک ہے، مقدمہ ہے، و تمہید ہے لذکر المضرب الیہ، مضرب الیہ کے ذکر کی طرف، فلا تدل علی الحصر، پس حصر پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ فکأنہ اتی بالمضرب الیہ ابتداء، پس فکأنہ اتی، پس وہ مضرب الیہ کو کیا ہے؟ ابتدا میں کیا ہے؟ فکأنہ اتی، گویا کہ وہ لایا ہے مضرب الیہ کو ابتدا میں، ابتداء لایا ہے، کقول سبحانہ، جیسے قول سبحانہ ہے، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا خود کو اور لیا نام اپنے رب کا، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن ترجیح دیتے ہو تم تو دنیاوی زندگی کو۔ یہ بھی حصر پر دلالت نہیں کرتا۔ جیم ما کان فی مقام رد و ابطال ما جاء اولاً، وہ بل جو لایا گیا ہے مقام رد اور ابطال میں، جو چیز اولاً آئی ہے اس کے ابطال اور رد کے لیے آیا ہے۔ فتدل علی الحصر، پس یہ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ قال سبحانہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون، والمعنی بل ہم عباد فقط، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ رکھتا ہے رحمان اولاد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ رکھتا ہے رحمان اولاد، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ والمعنی بل ہم عباد فقط، اس کا معنی ہے کہ وہ صرف بندے ہیں۔
ورنہ وہ قول ہی سبحانہ اللہ سبحانہ کا قول ہے ام یقولون بہی جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے، ہم یقولون بہی جنہ ہیں، اس کو جن ہے، وہ دیوانہ ہیں، بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آیا ہے وہ ان کے پاس حق لے کر، جاءہم وہ ان کے پاس آیا ہے حق لے کر، واکثرہم للحق کارہون اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے، والآیت تدل علی حصر ما جاء بہ فی الحق، آیت دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ پیغمبر جو ہے نا لائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، فی الحق ہے، سوائے حق کے نہیں ہیں، ما جاء بہ جو کچھ پیغمبر لائے ہیں وہ کیا ہے، فی الحق حق ہے۔ 4 توسیط و ضمیر الفصل بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل کا آنا، یہ بھی حصر کے اوپر دلیل ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل کا آنا، مثل و قول کا، جیسا آپ کا قول ہے زید هو القائم، زید هو القائم، زید کیا ہے، قائم ہے، وقول الصادق علیہ السلام الکافور هو الحنوت، کافور جو ہے هو الحنوت، وہ حنوت ہے، کافور ہی حنوت ہے، الکافور هو الحنوت، کافور حنوت ہے، یعنی حنوت صرف کافور سے ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ 5واں کا جان جو حصر پر ہے، تعریف المسند الیہ باللام، مسند الیہ کی تعریف کرنا لام کے ذریعے، اذا دخلت اللام علی المسند الیہ وکانت لام الجنس اور لام الاستغراق کے دون العہد، جب لام داخل ہو مسند الیہ پر اور وہ لام جنس ہو یا لام استغراق ہو عہد کے بغیر، فہو یفید الحصر، تو وہ حصر پر مفید ہے، وہ حصر کا فائدہ دیتی ہے، کا قول سبحانہ، قول سبحانہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وَقَ قول کا، اور آپ کا یہ قول الکاتب زید، کاتب زید ہے، ومثل، اور اسی کی مثل الفتح علی، جوان علی ہے۔ 6 کا جان حصر جو ہے، 6 ادات حصر میں سے کیا ہے، تقدیم ما حق کو تاخیر، مقدم کرنا، ما حق کو تاخیر، جس کا حق ہے کہ وہ مؤخر ہو، ہونا کا حیات غیر الادوات تدل علی الحصر، وہاں حیات ہیں ادوات کے علاوہ جو حصر پر دلالت کرتی ہیں، مثل تقدیم المفعول علی الفعل، جیسے مفعول کو مقدم کرنا فعل پر، نحو قول ہی، جیسے یہ قول خداوند ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہاں ایاک جو مفعول ہے نعبد پر مقدم کیا ہے، حق تو یہ تھا نا کہ مفعول بعد میں آتا، لیکن پہلے لانے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ حصر کا فائدہ دیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تطبیقات، یہ جو فارمول اور قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان کی یہاں تطبیق ہوگی، تطبیقات، لو حصل التغیر بالملاقات النجاست لماء القر او الجاری فی غیر صفات الثلاث، اللون والطعم والرائحہ کالحرارت والرقت والخفت، فہل ینجس الماء او لا، لو حصل التغیر، اگر تغیر حاصل ہو جائے، بے ملاقات نجاست لماء القر او الجاری، پانی کور اور جاری کے ساتھ نجاست ملاقات کرنے سے تغیر حاصل ہو جائے، فی غیر صفات ثلاث، 3 صفات کے علاوہ، لون، طعم، رائحہ، رنگ، بو اور جو مطلب ہے اس کی ذائقہ ہے، کل حرارت والرقت والخفت، جیسے حرارت ہے، رقیق ہونا ہے اور ہلکا ہونا جو ہے یہ ہے، فہل ینجس الماء او لا، تو کیا پانی نجس ہو جائے گا، او لا یا نجس نہیں ہوگا،
الظاہر ہو والثانی، ظاہر یہ کہ نجس نہیں ہوگا، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفی، حصر کی خاطر جو استفادہ ہوا ہے استثناء سے جو نفی کے بعد ہے، آنی قولہ، جو کہ یہ قول ہے، آنی میری مراد قولہ، اللہ آنی قولہ میری مراد جو ہے یہ قول ہے، خلق اللہ الماء طہورا لا ینجسہ شیء الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ قول ہے آگا جان، خلق اللہ الماء طہورا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو طاہر خلق کیا ہے، لا ینجسہ شیء، اس پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے، الا ما غیر لونہ و طعمہ و ریحہ، مگر یہ کہ اس پانی کا رنگ، ذائقہ اور بو تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہو گئی بات۔ 2 لو ضم الی نیت التقرب فی الوضو ریاء، دوسری مثال یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قربتاً الی اللہ کی جب نیت کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ ریا بھی کر رہا ہے، ریاکاری بھی ساتھ ساتھ اس نے ملائی ہوئی ہے، تو کیا وہ جو عبادت کرے گا قربتاً الی اللہ کے ساتھ ساتھ ریاکاری بھی، تو اس کا کیا مطلب ہے، حکم ہے، توجہ فرمائیے۔ لو ضم الی نیت تقرب فی الوضو ریاء، اگر نیت تقرب کے ساتھ وضو میں ریا کو بھی ضمیمہ کرے، ملا لے، قال المرتضیٰ بصحت مع عدم ثواب، سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ صحیح ہے لیکن ثواب نہیں ہے، والمشہور هو البطلان، مشہور یہ ہے کہ وضو باطل ہے، لقولہ سبحانہ، قول سبحانہ یہ ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وما امروا، اور امر نہیں کیا گیا ہے مگر یہ کہ اللہ کے لیے عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اور اسی کے لیے جو ہے خالص اپنی عبادت کو انجام دیں، وما امروا، امر نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ خدا کو بطور کامل اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، والمراد من الدین والطاعت، دین سے مراد طاعت ہے، والحصر قاضٍ بأن العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلق به امر، حصر دلالت کر رہا ہے، حصر قضاوت کر رہا ہے کہ عمل جو فاقد اخلاص ہے، لم يتعلق به امر، اس کے ساتھ امر ہی نہیں آیا ہے، عمل جو فاقد اخلاص ہے، لم يتعلق به امر، اس کے ساتھ امر کا ہی تعلق نہیں ہے، فکیف یکون صحیحا، تو پس وہ کیسے صحیح ہوگا۔ 3 یجب ان یحنط مساجد المیت السبع بالحنوط، واجب ہے کہ میت کے اعضائے سجدہ جو ہیں 7 ان میں حنوط کرنا واجب ہے، یجب ان یحنط مساجد المیت السبع بالحنوط، واجب ہے حنوط کیا جائے میت کے 7 اعضائے سجدہ کو، وہو طیب المانع عن فساد البدن، اور یہ جو حنوط ہوتا ہے نا وہ خوشبو ہے جو کہ بدن کو فاسد ہونے سے مانع ہے، وظاہر الادلہ حصر الحنوط بالکافور، ظاہر ادلہ یہ ہے کہ حنوط منحصر ہے کافور میں، لقول صادق علیہ السلام ہے، انما الحنوط بالکافور، حنوط کافور کے ذریعے ہوتا ہے، وقولہ، اور یہ قول الکافور هو الحنوط، کافور جو ہے وہ حنوط ہے، الکافور و کافور هو الحنوط، کافور ہے جو حنوط ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آقا جان خدا کا شکر ہے، یہ جو تھا نا مفہوم کی چوتھی قسم، مفہوم الحصر، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے 6 جناب عالی حروف تھے، ادوات تھے، ایک الا استثنائیہ تھا، تو نتیجہ لیا ہم نے کہ الا استثنائیہ جو ہے نا وہ حصر پر دلالت کرتا ہے، کلمہ جو انما ہے وہ بھی 2 دلیلوں سے ثابت ہوا کہ حصر پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بل اضرابیہ جو ہے اس کی تقریباً چند ایک وجہ تھیں، ایک یہ تھا کہ وہ کلام جو شروع میں غلط آ گئی تھی، غفلت کی وجہ سے بال لا کر اس کو دور کیا جاتا ہے، یہ حصر پر دلیل نہیں ہے، یا وہ جو مثلاً مضرب عن کو ذکر ہم نے کیا ہے مقدمہ کے طور پر مضرب الیہ کے لیے، یہ بھی حصر پر دلیل نہیں ہے، لیکن وہ بل جو رد اور ابطال کے لیے آتا ہے، پہلے والی چیز کو جو پہلے آئی تھی وہ باطل ہے،
یہ جو بال ہے نا یہ حصر پر دلیل بنتا ہے۔ اور چوتھا یہ بیان کیا ہے مبتدا خبر کے درمیان ضمیر فصل ہو تو حصر پر دلیل ہے، مسند الیہ پر لام ہو تو حصر پر دلیل ہے۔ اور چھٹا یہ تھا کہ جس کا حق تھا کہ مؤخر ہو، ٹھیک ہے، وہ مقدم ہو جائے تو حصر پر دلیل ہے۔ یہ ساری باتیں کی ہیں اور چند ایک مثالیں آپ کی کو جو ہیں تطبیق کے طور پر 3 مثالیں روایات لا کر ان کو قواعد کو فٹ کیا ہے اور تطبیق کی ہے ہم نے۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی واگا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔